پاکستان جب بھی حملہ کرتا ہے تو اعلانیہ کرتا ہے، ہم جب سٹرائکس کرتے ہیں تو اعتراف بھی کرتے ہیں۔ پاکستان کبھی سویلین پر حملہ نہیں کرتا، ہم ریاست ہیں، ریاست کے طور پر ہی رد عمل دیتے ہیں۔ افغان عوام کے نہیں، دہشت گردی کے خلاف ہے۔ ہمارا مسئلہ افغان طالبان رجیم کے ساتھ ہے، افغان عوام سے نہیں۔ افغانستان میں بیٹھا ہوا ٹولہ افغانیوں کا نمائندہ نہیں۔ طالبان حکومت ریاست کی طرح فیصلہ کرے، طالبان حکومت نان سٹیٹ ایکٹرز کی طرح فیصلہ نہ کرے۔ طالبان حکومت کب تک عبوری رہے گی؟ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی سینئر صحافیوں کو بریفنگ، کہا افغان رجیم دہشت گردوں کے خلاف قابل تصدیق کارروائی کرے۔ دہشت گردوں کے خلاف قابل تصدیق کارروائی کے بغیر کوئی مذاکرات نہیں ہوں گے۔ خون اور تجارت ایک ساتھ نہیں چل سکتے، یہ نہیں ہو سکتا ہم پر حملے بھی ہوں اور تجارت بھی کریں۔ ہماری نظر میں کوئی گڈ اور بیڈ طالبان نہیں ہے، دہشت گردوں میں کوئی تفریق نہیں۔ طالبان رجیم کا کہنا ہے کالعدم ٹی ٹی پی کے لوگ ہمارے مہمان ہیں۔ یہ کیسے مہمان ہیں جن کے پاس اسلحہ ہے اور دہشت گردی بھی کرتے ہیں؟ دہشت گرد پاکستانی ہے تو پاکستان کے حوالے کیا جائے۔ امریکہ افغانستان میں $7.2 ارب کا اسلحہ چھوڑ کر گیا۔ کیڈٹ کالج وانا میں دہشت گردوں کے پاس امریکی اسلحہ تھا۔ یہ دہشت گرد پوری دنیا کے لیے خطرہ بن چکے ہیں۔ آپریشن سندور نے بھارت کے منہ پر کالک ملی۔ ایف سی ہیڈ کوارٹرز پر حملے کے دہشت گرد بھی تیرا کے راستے آئے۔ تیرا سمگلنگ اور دہشت گردی کا گڑھ رہا ہے۔ آپریشن کے خلاف آبادی کو کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ کے پی میں بھتے کا حصہ افغان طالبان کو جاتا ہے۔ کے پی میں 4.5 لاکھ نان کسٹم پیڈ گاڑیاں چل رہی ہیں۔ بارڈر پر پوسٹوں پر حملہ کر کے اسمگلنگ والی گاڑیاں پار کروائی جاتی ہیں۔ اسمگلنگ روکنے کا فیصلہ کے پی کی انتظامیہ نے کرنا ہے۔ بارڈر مینجمنٹ پر بیانیہ بنایا جاتا ہے کہ وہاں تو فوج اور ایف سی ہے۔ کے پی میں افغانستان کے ساتھ بارڈر کی لمبائی 1229 کلومیٹر ہے۔ اتنی فورس نہیں کہ بارڈر پر مکمل نظر رکھی جا سکے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی سینئر صحافیوں سے گفتگو، کہا رواں سال ملک بھر میں دہشت گردی کے 4729 واقعات پیش آئے۔ کے پی میں سب سے زیادہ 3357 دہشت گردی کے واقعات ہوئے۔ رواں سال 67,000 سے زائد انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے گئے۔ جنوری سے اب تک 1873 دہشت گرد مارے گئے۔ سب سے زیادہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن بلوچستان میں کیے گئے۔ بلوچستان میں جنوری سے اب تک کل 53,000 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے گئے۔ کے پی میں 12,857 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے گئے۔ بلوچستان حکومت نیشنل ایکشن پلان پر عمل کر رہی ہے۔ دہشت گردی کے خلاف بنی کمیٹیوں میں فوج کے نمائندے بھی شامل ہیں۔ سوشل میڈیا اکاؤنٹس ریاست کے خلاف بیانیاں چلاتے ہیں۔ یہ اکاؤنٹس بیرون ملک سے چلائے جا رہے ہیں۔ فیض حمید کا کورٹ مارشل ایک قانونی اور عدالتی عمل ہے۔ کورٹ مارشل پر قیاس آرائیاں نہیں ہونی چاہیے۔ ملک کی دفاع ناقابل تسخیر بنانے میں ایک اور سنگ میل عبور۔ پاک بحریہ کا اینٹی شپ بیلسٹک میزائل کا کامیاب تجربہ۔ اینٹی شپ بیلسٹک میزائل پاکستان نے خود تیار کیا ہے۔ ویپن سسٹم سٹیٹ آف دی آرٹ، گائیڈنس جدید سہولتوں سے آراستہ ہے۔ ویپن سسٹم انتہائی درستگی کے ساتھ سمندری اور زمینی اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ چیف آف نیول سٹاف ایڈمرل نوید اشرف نے تجربے کا مشاہدہ کیا۔ سینئر سائنسدانوں اور انجینئرز نے بھی تجربے کا مشاہدہ کیا۔ تجربہ پاکستان کی تکنیکی صلاحیت اور قومی مفادات کے تحفظ کے لیے پاک بحریہ کے غیر متزلزل عزم کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ آئی ایس پی آر صدر وزیر اعظم فیلڈ مارشل اور سروسز چیف کی کامیاب میزائل تجربے پر مبارکباد۔ اسلام آباد کچہری خودکش دھماکے کی تحقیقات میں پیش رفت۔ گرفتار دہشت گرد ساجد اللہ شینا کے اہم انکشافات۔ اسلام آباد خودکش حملے کی منصوبہ بندی افغانستان میں کی گئی۔ دہشت گردوں نے افغانستان سے تربیت حاصل کی۔ اسلام آباد خودکش حملے کے 4 ملزمان 48 گھنٹے میں گرفتار کیے گئے۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ طاہر کی بریفنگ، کہا ساجد اللہ عرف شینا نے محمد زالی اور کامران خان کو ہائر کیا۔ یہ تینوں افغانستان گئے جہاں کابل میں ان کی داد اللہ سے ملاقات ہوئی۔ خودکش بمبار عثمان شنواری بھی افغانستان کا شہری ہے۔ بمبار کا تعلق افغان صوبے ننگرہار سے تھا۔ سہولت کاروں نے عثمان شنواری کو خودکش جیکٹ لا کر دی۔ ساجد اللہ اور عثمان شنواری دونوں مل کر مختلف مقامات کی ریکی کرتے رہے۔ دہشت گردوں نے اسلام آباد کے مضافات کو ٹارگٹ کیا۔ تمام گرفتار دہشت گردوں کا ایک ایپ کے ذریعے رابطہ تھا۔ مشترکہ آپریشن میں سی ٹی ڈی اور آئی بی نے حصہ لیا۔ ٹی ٹی اے ٹی ٹی پی نے مل کے یہ کیا اور سوسائڈ بامر جو ہے وہ افغانستان کا رہائشی ہے۔
ساجد اللہ اور شینا نے بھی افغانستان میں ٹریننگ حاصل کی ہے، اور یہ جو لوگ آپ کو نظر آ رہے ہیں، کامران خان، محمد ظالی، شاہ منیر، یہ تمام کسی نہ کسی رول میں اس سوسائڈ بومنگ میں جو ہے ان کا حصہ تھا۔ یہ 48 گھنٹے کے اندر بہت بڑی کامیابی ملی انٹیلیجنس بیورو کو اور سی ٹی ڈی کو۔ پاک دھرتی سے امن دشمنوں کا صفایا، بنو میں سیکیورٹی فورسز کا ایکشن، فتنہ خوارج کے 22 دہشت گرد مارے گئے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فورسز نے فتنہ خوارج کے دہشت گردوں کی موجودگی کی اطلاع پر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیا۔ ہلاک خوارج کا تعلق بھارتی پراکسی سے تھا۔ علاقے میں سرچ اینڈ کلیئرنس آپریشن کیا جا رہا ہے۔ غیر ملکی حمایت یافتہ دہشت گردوں کے خاتمے تک آپریشن جاری رہے گا۔ سیکیورٹی فورسز دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم۔ پشاور میں ایف سی ہیڈ کوارٹرز پر دہشت گردوں کے حملے کا مقدمہ سی ٹی ڈی میں درج۔ قتل، اقدام قتل، دہشت گردی سمیت دیگر دفعات شامل۔ حملے کی تحقیقات میں بڑھی پیش رفت۔ پولیس نے دہشت گردی میں استعمال موٹر سائیکل تحویل میں لے لی۔ سی ٹی ڈی کے مطابق دہشت گردوں کے پاس کلاشنکوف اور 8 سے زائد دستی بم موجود تھے۔ تینوں حملہ ایک ہی موٹر سائیکل پر آئے تھے۔ حملہ آوروں نے ایف سی ہیڈ کوارٹر سے کچھ فاصلے پر موٹر سائیکل کھڑی کی۔ 3 موٹر سائیکل سوار دہشت گردوں نے ایف سی ہیڈ کوارٹرز پر حملہ کیا۔ ایک حملہ آور نے گیٹ پر خود کو دھماکے سے اڑایا۔ آئی جی کے پی ذوالفقار حمید کہتے ہیں دہشت گردوں کی سی سی ٹی وی فوٹیجز حاصل کر لی ہیں۔ شناخت کے لیے نادرہ نے کام شروع کر دیا۔ تینوں دہشت گرد افغان باشندے لگتے ہیں۔ معلوم کر رہے ہیں دہشت گرد کس راستے سے پشاور داخل ہوئے۔ تحویل میں لی گئی موٹر سائیکل سے فنگر پرنٹس حاصل کر لیے گئے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر سے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساحر شمشاد مرزا کی الوداعی ملاقات۔ فیلڈ مارشل کی جنرل ساحر شمشاد مرزا کی اسٹریٹجک دانش مندی کی تعریف۔ سید عاصم منیر نے جنرل ساحر شمشاد مرزا کی مثالی قیادت اور خدمات کو سراہا۔ علاقائی استحکام، ملٹری سفارتکاری کے فروغ میں بھی جنرل ساحر شمشاد مرزا کے کردار کی تعریف۔ چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی کی یادگار شہداء پر حاضری اور پھول رکھے۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا کا ایئر ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد کا دورہ۔ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو نے استقبال کیا۔ پی اے ایف کے چاکو چوبند دستے نے معزز مہمان کو گارڈ آف آنر پیش کیا۔ ایئر چیف کی قومی دفاع کے لیے جنرل ساحر شمشاد مرزا کی نمایاں خدمات کی تعریف۔ ظہیر احمد بابر کا دہشت گردی کے خاتمے کے لیے پی اے ایف کے غیر متزلزل عزم کا اعادہ۔ جنرل ساحر شمشاد مرزا کا پاک فضائیہ کی جنگی تیاریوں، جدت کاری اور اپ گریڈیشن کے اقدامات سے حاصل پیش رفت پر اطمینان کا اظہار۔ پی ٹی آئی کا فیکٹری ناکے راولپنڈی پر احتجاجی دھرنا۔ علیمہ خان، سلمان اکرم راجہ، علامہ ناصر عباس و دیگر کی شرکت۔ ٹریفک کا نظام درہم برہم، گاڑیوں کی لمبی قطاریں، پولیس کی مظاہرین کو منتشر کرنے کی کوشش۔ پولیس اور پی ٹی آئی کارکنوں کے درمیان تلخ کلامی اور دھکم پیل۔ علیمہ خان کا ملاقات کیے بغیر واپس جانے سے انکار، کہتی ہیں جب تک ملاقات نہیں کرائی جاتی واپس نہیں جائیں گے۔ بانی پی ٹی آئی سے آج بھی کسی کو ملاقات کرنے کی اجازت نہیں ملی۔ جن چیزوں سے حکومت دستبردار ہوئی تھی 27ویں ترمیم میں انہوں نے اراکین کے ہاتھ مروڑ کر 2/3 اکثریت بنائی، اور 1 سال پہلے جس کو حکومت نے کہا کہ یہ غلط ہے، ہم دستبردار ہوتے ہیں، آج وہ چیزیں کس طرح صحیح ہو گئیں، آج وہ کس طرح آئین کا تقاضا بن گیا، آج وہ کس طرح جمہوری عمل ٹھہر گیا۔ جے یو آئی نے 27ویں آئینی ترمیم مسترد کر دی۔ آئینی ترمیم کے بعد آزاد عدلیہ کا تصور نہیں رہے گا۔ مولانا فضل الرحمان کا کہنا ہے حکومت کی مت ماری ہوئی ہے۔ آئینی ترمیم سے نہ دستور میں بہتری آئے گی، نہ عوامی مفاد کا تقاضا پورا کرے گی۔ حکومت مکمل طور پر عدلیہ کو اپنے پنجے میں رکھنا چاہتی ہے۔ 27ویں آئینی ترمیم میں ہمیں نظر انداز کیا گیا۔ حکومت کا کام تھا وہ اپوزیشن سے مشاورت کرتی۔ اصولی طور پر جے یو آئی آئینی عدالتوں کے حق میں تھی۔ پیپلز پارٹی نے اپنی روایات کو برقرار نہیں رکھا۔ پیپلز پارٹی نے آئین کی نفی میں کردار ادا کیا۔ نون لیگ اور شہباز شریف سے توقع نہیں تھی اس حد تک جائیں گے۔